بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور حج کرنے والے حاجی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا یہ موسم بہار اپنے پھول کھلا رہا ہے اور قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کے بازار بھی سج چکے ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہے اور کن لوگوں کو نہیں۔ کتنا مال ہو تو آدمی پر قربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں۔ تو آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کس پر قربانی واجب ہے؟ تو جان لیجئے کہ قربانی واجب ہے ان لوگوں پر جن پر یہ شرطیں پوری ہوتی ہو۔ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ مسلمان ہو، کافر پر قربانی نہیں ہے۔ مقیم ہو، جو مسافر ہو یعنی سفر کے حالات میں اس پر قربانی واجب نہیں۔ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے ایک لمٹ بتا دی ہے کہ اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ خاص صاحب نصاب ہوگا، اور اگر اتنا نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی اسے کرنا ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے مال کی لمٹ کیوں رکھی اور سب کو صاحب نصاب کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات دھیان رکھیے کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے شریعت بندے کی حالت کو سمجھتی ہے کہ وہ فقیر ہے یا امیر، بیمار ہے یا صحت مند، مسافر ہے یا مقیم۔ اس کے بعد ہی کوئی حکم لگاتی ہے۔ جیسے حج صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جن کی مالی حالت بہتر ہے۔ نماز سب پر واجب ہے لیکن بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے حکم بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے کہ روزے فرض تو ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا عورتوں کے ناپاکی کے دن چل رہے ہوں تو اس کا حکم بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر بندے کی مالی حالت بگڑی ہوئی ہے تو اس پر مالی عبادت زکوٰۃ ہو یا قربانی واجب نہیں، اور اگر جسمانی حالت بگڑی ہوئی ہے، بدنی عبادت نماز ہو یا روزہ یا دوسرے احکام وہ معاف تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک حالت درست نہ ہو جائے۔ کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ایک لمٹ طے کر دی گئی ہے، اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ یاد رکھیں کہ گھر کا ہر سامان نہیں جوڑا جائے گا، بس نیچے بتائی گئی 4 چیزیں ہی جوڑی جائے گی۔ اگر یہ 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے موجودہ ریٹ کو پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: سونا چاندی، کیش روپیہ، ضرورت سے زیادہ سامان یا کوئی چیز، مال تجارت بزنس کا سامان۔ ان 4 چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، پھر کتنے قرضے ہیں جو ادا کرنے ہیں، اس جوڑے ہوئے مال میں سے مائنس کر دیں۔ جیسا کہ آپ نے 4 چیزوں کو جوڑا اور اس کی قیمت تھی قریب 1 لاکھ روپے، پھر آپ کے اوپر 60,000 کا قرض تھا، اس کو آپ نے مائنس کیا تو بچا 40,000۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کیا 40,000 سے 52.5 تولہ
یا اس سے زیادہ چاندی خریدی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ اگر قربانی نہیں کرو گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اتنا کم مال بچا کہ اس چاندی کے برابر قیمت نہیں پہنچ پائی تو قربانی واجب نہیں۔ ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کے پاس ایک گھر ہے اور ایک ہی گاڑی ہے، اور گھر میں ہر چیز ایسی ہے جس کو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ان میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دو گھر ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور ایک کرائے پر اٹھا رکھا ہے، جو کرائے پر دیا ہے یہ آپ کے نصاب میں جوڑا جائے گا اور جو قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک استعمال کے لیے اور ایک زیادہ ہے، تو اس کو بھی اسی میں جوڑا جائے گا۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر جو ضرورت سے زیادہ ہو، یا گھر میں کمرے جو ضرورت سے زیادہ ہو، یا اس سے علاوہ جو بھی چیز آپ کی ملکیت میں ہو لیکن ضرورت سے زیادہ ہو، تو اس کو جوڑا جائے گا، اور زیادہ نکلنے پر زکوٰۃ ہو یا قربانی دونوں فرض ہوگی۔ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی صرف مردوں کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی لمٹ کو پہنچ رہا ہے تو عورت کو بھی قربانی کرنی ہوگی۔ جیسے اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی رکھا ہوا ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، تو اس پر جیسے زکوٰۃ واجب ہوئی تو ویسے ہی قربانی بھی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرا دے تو بھی درست ہے۔ کیا گھر کے کئی لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یعنی گھر میں کئی لوگ کمانے والے ہیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی ملکیت ان سب کے پاس ہے تو قربانی کرنی ہوگی۔ اسلام نے قربانی واجب ہونے کی جو ملکیت طے کی ہے وہ جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے واجب ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بات ضرور سمجھ لے، جیسے کل سے قربانی کے دن شروع ہو رہے ہیں اور آج ہی میرے پاس اتنے پیسے آئے کہ میں صاحب نصاب ہو گیا، یعنی اتنا پیسہ آ گیا کہ میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں، تو مجھے قربانی کرنی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدنے کے برابر مال ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی جیسے اوپر پیسہ آتے ہی قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہو گئی، لیکن زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی جب اپنے پاس موجودہ مال پر 1 سال گزر جائے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ خدا حافظ۔